بسم اللہ الرحمن الرحیم قال وَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَا تَحِيدُ مِنْ صِغَرٍ أَوْ كِبَرٍ فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَإِذَا مَضَى شَهْرٌ طَلَّقَهَا أُخْرَى۔ اور جب عورت کو چھوٹے یا بڑے ہونے کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو، عورت چھوٹی ہے، نابالغہ ہے کہ حیض اس سے نہیں آتا ہے مگر قابل جمع ہے، یا عمر دراز ہو چکی ہے، سن ایاس کو پہنچ چکی ہے 55 سال، اس کی وجہ سے حیض نہیں آتا ہے، کہہ رہے فَأَرَادَ أَن يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ، تو شوہر نے اسے سنت کے اوقات میں 3 طلاق دینے کا ارادہ کیا۔ اس عورت کو، ایسی بیوی کو جسے حیض نہیں آتا ہے، چاہے صغیرہ ہو اور چاہے عائسہ ہو، کہہ رہے طلقہا واحدتاً، تو ایسی عورت کو اگر وہ سنت کے اوقات میں 3 طلاق دینا چاہتا ہے تو کیا کرے گا؟ اسے 1 طلاق دے۔ فَإِذَا مَضَى شَهْرٌ طَلَّقَهَا أُخْرَى، پھر جب 1 مہینہ گزر جائے تو اسے دوسری طلاق دے۔ پھر آگے بھی ہے، اور جب پھر 1 مہینہ گزر جائے تو پھر تیسری طلاق دے دے گا، وہ اس کا ذکر نہیں اس میں ہے، مگر مہینے کا فصل کرنا ہے۔ تو یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے کو حیض کے قائم مقام کیا گیا ہے۔ کہہ رہے ہیں لِأَنَّ الشَّهْرَ فِي حَقِّهِمَا قَائِمٌ مَقَامَ الْحَیْضِ، کیونکہ ان دونوں کے حق میں، عائشہ یا صغیرہ، ان دونوں کے حق میں مہینہ حیض کے قائم مقام ہے۔ قال اللہ تعالی واللائی یئسن من المحیض الی ان قال واللائی لم یحضن، پوری آیت ہے واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن، کہ وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، یعنی عائسہ ہو چکی ہوں تمہاری بیویوں میں سے، اگر تمہیں اشتباہ ہو ان کی عدت کی حالت کا، ان کا حکم مشتبہ ہو، فعدتہن 3 اشہر، تو ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ ان کی عدت کتنے دن ہے؟ 3 مہینے ہے۔ پھر اسی پر عطف ہے واللائی لم یحضن، اور وہ عورتیں جنہیں اب تک حیض نہیں آیا، اور وہ عورتیں جنہیں اب تک حیض نہیں آیا، یعنی صغیرہ ہیں، حیض نہیں آنے کا مطلب کیا ہوا؟ بالغہ ہی نہیں ہوئی، ابھی صغیرہ ہیں، تو ان کی بھی عدت 3 مہینے ہے۔ یہ مبتدا بنے گا واللائی لم یحضن، اور اس کی خبر محذوف ہوگی فعدتہن 3 اشہر، فعدتہن 3 اشہر، یعنی دونوں کی عدت کتنے دن ہے؟ 3 مہینے۔ یہ دونوں کون ہیں؟ وہ ہیں جنہیں حیض نہیں آتا ہے۔ حیض اگر آتا تو 3 حیض ہوتی عدت، یہ نہ ہوتا؟ حیض اگر آتا تو 3 حیض ہوتی، اور حیض نہیں آ رہا ہے تو 3 مہینے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ حیض والی کے لیے 3 حیض، اور حیض نہ، جس کو حیض نہ آتا ہو اس کے لیے 3 مہینہ۔ تو اب دیکھیے اس میں 3 مہینے کو 3 حیض کے قائم مقام کیا گیا ہے، 3 مہینے کو 3 حیض کے قائم مقام کیا گیا ہے۔ اس لیے جس عورت کو حیض نہیں آتا اسے اگر سنت کے مطابق 3 طلاقیں دینی ہیں، یعنی طلاق حسن، طلاق احسن نہیں، طلاق حسن دینی ہے، تو اس کا طریقہ ہے کہ 1 طلاق دے، پھر 1 مہینہ گزر جائے، حیض تو آنا نہیں ہے، 1 مہینہ گزر جائے تو یہ حیض گزر گیا، 1 حیض گزر گیا، دوسری طلاق دے دے، پھر وہ مہینہ گزر جائے، پھر تیسرا مہینہ آ جائے تو اس میں تیسری طلاق دے دے، اس طریقے سے۔ تو کہہ رہے لِأَنَّ الشَّهْرَ فِي حَقِّهِمَا قَائِمٌ مَقَامَ الْحَیْضِ، کیونکہ مہینہ ان دونوں کے حق میں جنہیں حیض نہیں آتا ہے، حیض کے قائم مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عدت کے بارے میں فرمایا
واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن، کہ تمہاری بیویوں میں سے وہ جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، اگر ان کی عدت کا حکم تمہیں مشتبہ ہو جائے تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور وہ جنہیں ابھی تک حیض نہیں آیا ان کی بھی عدت 3 مہینے ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے جس میں اختلاف ہے، مگر اس اختلاف کا کوئی ثمرہ ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے، وہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ 1 مہینے کے بعد جو طلاق دینا ہے، جو عائشہ ہے یا صغیرہ ہے، تو اس 1 مہینے کو صرف حیض کے قائم مقام کیا گیا ہے یا صرف طہر کے قائم مقام کیا گیا ہے یا حیض اور طہر دونوں کے قائم مقام کیا گیا ہے؟ تو امام شافعی کے نزدیک یہ ہے کہ اسے صرف طہر کے قائم مقام کیا گیا ہے۔ وہ چونکہ طہری مانتے نا، عدت 3 طہر، تو اس لیے اس کی عدت 3 مہینے ہے، یعنی 3 طہر ہے، تو 3 مہینہ 3 طہر کے قائم مقام ہو گیا۔ چلیے، اور امام صاحب کے نزدیک یہ کہ نہیں، وہ 3 مہینہ 3 حیض کے قائم مقام ہے۔ اب فقہا میں اختلاف ہے کہ آیا یہ 3 مہینہ 3 حیض ہی کے قائم مقام ہے یا حیض اور طہر دونوں مکس کر کے، حیض اور طہر دونوں مکس کر کے دونوں کے قائم مقام ہے؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، دونوں کے قائم مقام ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف حیض کے قائم مقام ہے۔ حالانکہ اس اختلاف کا کوئی ثمرہ جزئیات فقہ میں الگ سے مرتب نہیں ہوتا ہے۔ کچھ بھی مانیے، چاہے حیض اور طہر دونوں کے قائم مقام مانیے، یا صرف حیض کے قائم مقام مانیے، یا طہر کے قائم مقام مانیے، کوئی فرق نہیں پڑتا، آگے مسئلے پر کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ مگر اب ایک بحث ہے تو اس کی وضاحت کرنی ہے۔ دیکھیے، ہمارے نزدیک کیا ہے کہ عدت 3 حیض ہوتی ہے، تو حیض والی کے لیے 3 حیض ہوگی، اور جس کو حیض آتا ہی نہ ہو تو شریعت نے کیا کہا، 3 مہینہ۔ تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ 3 حیض کے قائم مقام ہے 3 مہینہ۔ لیکن حیض جب آتا ہے تو 3 حیض بنتا کیسے ہے؟ اس وقت بنتا ہے جب کہ بیچ میں طہر بھی آتا رہے، تبھی نہ بنے گا، اسی وقت نہ بنے گا، یہ بیچ میں طہر بھی رہے گا۔ تو اس لیے اگر حیض کے قائم مقام کیا ہے تو بعض یہ کہتے ہیں کہ اس میں حیض اور طہر دونوں ہے، یعنی 10 دن حیض کے اور باقی 20 دن طہر کے ہیں۔ چلیے، اور وہ بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف یہ حیض کے قائم مقام ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، حیض اور طہر دونوں کے قائم مقام مانیے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر دونوں کے قائم مقام نہیں مانیں گے تو پھر سوال پیدا ہوگا، کئی جہت سے سوال پیدا ہوگا۔ سب سے پہلا سوال پیدا یہ ہوگا کہ اگر یہ 3 مہینے صرف 3 حیض کے قائم مقام مانے گئے ہیں تو آپ بتائیے کہ حیض کی اکثر مدت، ہم عقل پر نہیں جائیں گے، اکثر مدت کتنی ہوتی ہے؟ 10 دن ہوتی ہے، تو 3 حیض کے قائم مقام بس 30 دن، یہ 3 مہینہ کیوں ہے؟ 3 حیض کے قائم مقام کتنے ہو جائیں گے؟ 30 دن ہو جائیں گے، یعنی 1 مہینہ ہو جائے گا، مگر 3 مہینہ مقرر کیا ہے۔ یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نہیں، حیض اور طہر دونوں اس میں لگے ہوئے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ صرف حیض کے قائم مقام مانتے ہیں، یعنی پورا مہینہ حیض کے قائم مقام ہے، تو پھر حیض کی حالت میں گویا طلاق دے رہا ہے وہ۔ ایک طلاق دیا، 1 مہینہ گزرا، تو یہ پورا مہینہ جو آ رہا ہے پورا حیض کے قائم مقام آپ مان رہے ہیں، اسی میں طلاق بھی واقع کرے گا، تو حیض میں طلاق دے رہا ہے وہ۔ اور حیض میں طلاق دینا یہ ممنوع ہے، حیض میں طلاق دینا یہ طلاق بدعی ہے نا، حالانکہ سنت کے مطابق طلاق دینے کا آپ طریقہ بتا رہے ہیں۔ تو اس لیے ہونا کیا چاہیے، حیض اور طہر دونوں کے قائم مقام ہیں، یہ زیادہ ظاہر کے مطابق بات معلوم ہوتی ہے نا۔ ہاں، تو حیض نہیں آئے گا تو پیدائش حمل بھی نہیں ہوگا۔ کیا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، آپ کہنا یہ چاہتے ہیں
کہ جب یہاں پر حمل کا ہے ہی نہیں، احتمال ہی نہیں ہے، تو پھر پیٹ کو صاف کرنے کا بھی کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، غیر مدخول بہا تو غیر مدخول بہا ہے تو بالکل امکان نہیں ہے، لیکن یہ اگر ہے تو ممکن ہے کہ بھائی ہو جائے۔ ہاں، خرق عادت بھی نہیں کہہ سکتے اس کو کہ بھئی ایک اندازہ ہی تو ہے، کہہ دیا 55 سال کے بعد ایسا ہو گئی اب نہیں آئے گا، لیکن امکان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ الگ ہو جائے، حمل ٹھہر جائے۔ جس کو آپ نے صغیرہ سمجھا تھا، جس کو آپ نے صغیرہ سمجھا تھا، ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی ہو جائے اور اس عمر کی پہنچ چکی ہو، اس لائق ہو چکی ہو۔ تو اس لیے ایک امکان ہے یہاں پر، بالکل اس کے خلاف نہیں، لیکن وہاں پر تو بالکل امکان نہیں ہے۔ وہاں پر اگر ہوگا تو خرق عادت ہوگا۔ ہاں، نہیں تو اس کے لیے حیض ہی نہ آیا ہو تو اس کا مسئلہ تو الگ ہے۔ اچھا، اس میں با مسمہ ہے۔ چلیے اس کو دیکھتے ہیں، وہ تھوڑا سا ہے، وہ اس کو کس حکم میں لے جاتے ہیں، عائشہ کے حکم میں لے جاتے ہیں یا نہیں۔ چلیے، تو یہ ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے صرف حیض کے قائم مقام مانیں گے تو یہ دو طریقے سے سوال پیدا ہوگا۔ ہم یہ کہیں گے کہ جب صرف حیض کے قائم مقام مانتے ہیں، 3 ہی حیض کے قائم مقام مانتے ہیں، 3 حیض کے قائم مقام صرف 3 مہینہ ہے، اگر طہر آپ اس میں نہیں لے رہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ پورا مہینہ حیض کے قائم مقام ہے تو طلاق کب دے گا؟ وہ طلاق بھی اسی میں دینا ہے، تو اس کا مطلب حیض کی حالت میں طلاق دے رہا ہے۔ ادھر سے جواب دیا جاتا ہے کہ دیکھیے ایک ہوتا ہے عین شے اور ایک ہوتا ہے شے کے قائم مقام ہونا۔ تو جو چیز شے کے قائم مقام ہوتی ہے وہ بے عین شے نہیں ہوا کرتی ہے۔ اگر عین شے ہوتی تو قائم مقام کیوں کہہ دیتے؟ تو اس لیے واقعی اگر حیض والی ہے اور حیض کی حالت میں آپ طلاق دے رہے ہیں تو یہ طلاق بدعی ہے، اور حیض والی اگر نہیں ہے، اس کے پورے مہینے کو حیض کے وقت حالت میں کے قائم مقام کیا گیا ہے تو اس وقت بھی طلاق دے سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حیض کے قائم مقام ہے، حیض نہیں ہے، حیض کے قائم مقام ہے، تو اس لیے اس میں طلاق دے سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہ حیض کے 3 حیض کے قائم مقام ہے، تو آپ کا سوال یہ ہے کہ تو یہ تو ایک ہی مہینے میں پورا ہو جا رہا ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں ایسے 3 حیض کے قائم مقام ہے جس 3 حیض کے بعد عدت پوری ہو جاتی ہے، تو ایسے 3 حیض کہ جس کے بعد عدت پوری ہو جاتی ہے وہ غالباً 3 مہینے میں ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ غالباً 3 مہینے میں ہوتی ہے۔ تو جب غالباً 3 مہینے میں ہوتی تو طہر بھی شامل رہتا ہے نا اس میں، پھر وہی ظاہر سے ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ جب آپ خود مان رہے ہو کہ غالباً 3 مہینے میں ہوتی ہے تو اس 3 مہینے میں 10 ہی دن تو حیض کے مان رہے ہیں آپ زیادہ سے زیادہ، اور باقی طہر کے مان رہے ہیں، پورے کو تو حیض مان نہیں رہے ہیں آپ، پورے 3 مہینے 90 دن کو نہیں مان رہے ہیں۔ چلیے، پتہ نہیں کیوں یہ بحث چھڑ گئی، جبکہ اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے کہ اس سے مسئلے پر کہیں فرق پڑتا ہو، کچھ بھی مانے 3 مہینے ہے سب کے نزدیک۔ تو وہی کہہ رہے ہیں والاقامۃ فی الحیض خاصۃً، یہاں پر مہینے کو خاص کر حیض کے حق میں قائم مقام کرنا ہے۔ والاقامۃ اقامۃ الاشہر، 3 مہینے کو خاص کر حیض کے قائم مقام کرنا ہے، طہر کے بھی قائم مقام نہیں کرنا ہے، یا صرف طہر کے قائم مقام نہیں کرنا جیسا کہ امام شافعی نے کہا، طہر کے بھی قائم مقام نہیں کرنا ہے جیسا کہ بعض فقہا نے کہا۔ حتی یقدر الاستبراء فی حقہما بالشہر، یہاں تک کہ ایسی دونوں خواتین کے حق میں استبراء کو 1 مہینے سے متعین کیا جاتا ہے۔ دیکھیے سوال وہ جواب دے رہے ہیں کہ دیکھیے 3 مہینہ پورے 3 حیض کے قائم مقام ہو سکتا ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ استبراء اگر کرنا ہو، استبراء کا مطلب وہ عدت نہیں ہوتی ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ عدت، وہ اس کو عدت نہیں کہتے ہیں، بس یوں ہی جو ہے ایک حیض کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، ایک حیض کے بعد یہ ہوتا ہے کہ نکاح وہ کر سکتی ہے، اس کی کچھ صورتیں ہوتی ہیں، وہ طبی شبہ وغیرہ والے میں ہوتا ہے۔ تو اب اس میں یہ ہے استبراء میں کہ 1 حیض تک وہ انتظار کرے،
1 حیض کے بعد وہ نکاح کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، اس سے وطی بھی کر سکتا ہے دوسرا شوہر۔ اگر استبراء کی بات تھی تو وہ کتنے سے ہوتی؟ 1 حیض سے ہوتی ہے۔ عائشہ اور صغیرہ اگر ہیں ان کو استبراء کرنا ہے تو اس کے لیے سب کے نزدیک 1 مہینہ ہے۔ کتنا ہے؟ 1 مہینہ۔ تو اب دیکھیے استبراء کے حق میں، ان دونوں کے لیے استبراء کے حق میں جو 1 مہینہ مانا گیا ہے تو وہ پورا مہینہ حیض کے قائم مقام مانا گیا ہے۔ کیوں حیض کے قائم مقام مانا گیا؟ کیونکہ 1 حیض استبراء کے لیے ہوتا ہے، یہ چونکہ ان کو حیض آتا نہیں ہے تو 1 حیض کے قائم مقام 1 مہینہ مان لیا گیا ہے۔ وہاں پر تو 2 بھی نہیں ہے، 3 بھی نہیں ہے کہ بیچ میں آپ طہر بھی لائیے، وہاں پر بیچ میں طہر لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے باوجود 10 دن نہیں مانا گیا، اس کے باوجود 10 دن نہیں مانا گیا بلکہ کتنا مانا گیا؟ 1 مہینہ مانا گیا ہے۔ تو اس لیے جب وہاں پر ان دونوں کے حق میں استبراء کو 1 مہینے سے متعین کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 1 مہینہ پورے حیض کے قائم مقام ہے، 3 مہینہ پورے 3 حیض کے قائم مقام ہے، طہر کے قائم مقام یہ نہیں ہے۔ ورنہ ان دونوں کے حق میں استبراء کے لیے کیا ہوتا؟ صرف 10 دن، کیونکہ 10 دن زیادہ سے زیادہ حیض ہوتا ہے تو 10 دن انتظار کر اس کے بعد وہ آگے کاروائی کرے۔ حتی یقدر الاستبراء فی حقہما بالشہر وہو بالحیض لا بالطہر، یہاں تک کہ ان دونوں کے حق میں استبراء کی تعیین مہینے سے کی جاتی ہے اور وہ استبراء حیض سے ہوا کرتا ہے، طہر سے نہیں ہوا کرتا، وہاں پر طہر آتا بھی نہیں، متخلل بھی نہیں ہوتا ہے طہر۔ چلیے ثم ان کانت طلاق فی اول شہر، یہ بات ختم ہو گئی۔ تو اس سے صرف اتنا ثابت کیا کہ یہ تینوں مہینے 3 حیض کے قائم مقام ہیں، طہر کے قائم مقام نہیں ہے، جیسا کہ ان دونوں کے حق میں استبراء 1 مہینے کو استبراء کے لیے 1 مہینہ متعین کیا گیا، جبکہ استبراء خالص حیض سے ہوتا ہے تو اس کا مطلب 1 مہینہ 1 حیض کے قائم مقام پورے کو مانا گیا ہے۔ چلیے بہرحال اب یہ بات ختم ہو گئی، اب آگے یہ بات آ رہی ہے کہ 3 طلاقیں اسے دینی ہے، کتنی؟ عائشہ یا صغیرہ ہے، اسے 3 طلاقیں سنت کے اوقات میں دینا ہے اسے۔ تو کیا بتایا؟ 1 طلاق دیا، پھر 1 مہینہ گزر جائے تو دوسرے مہینے پہ طلاق دے وہ۔ تو مہینہ جو اسلامی ہوتا ہے وہ کوئی 30 دن کا ہوتا ہے اور کوئی 29 دن کا ہوتا ہے، اس سے زیادہ اور کم کا نہیں ہوتا ہے، اور اعتبار احکام شرعیہ میں کس کا ہوتا ہے؟ یہ کیا نام ہے، اسلامی مہینے کا ہوا کرتا ہے جو 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے، ورنہ انگریزی مہینہ جو ہوتا ہے یا تو 30 کا بھی ہوتا ہے، 31 کا بھی ہوتا ہے، 28 اور 29 کا بھی ہوتا ہے۔ 28 سے شروع ہوتا ہے، 28 29 30 31 29 تو سال میں 4 سال کے بعد ہوتا ہے نا، فروری۔ چلیے تو اب یہاں جو کہا گیا مہینہ مہینہ، تو اس مہینے سے کیا اعتبار کیا جائے؟ 30 دن کا اعتبار کیا جائے یا چاند کا اعتبار کیا جائے کہ چاند نکل آیا 1 مہینہ ہو گیا؟ کیا اعتبار کیا جائے؟ اسی طریقے سے عدت میں بھی یہ مسئلہ آتا ہے کہ 4 مہینے 10 دن مثلا اسے عدت گزارنی، عدت وفات، یا عائشہ ہے اور طلاق ہو گئی تو اسے 3 مہینے عدت گزارنی ہے، تو کیا مطلب 3 مہینے کیسے گزارے گی وہ؟ 30 دن کا اعتبار کیا جائے گا یا چاند کے نکلنے اور ختم ہونے کا اعتبار کیا جائے گا؟ تو اسی کو دیکھیے کہہ رہے ہیں ثم ان کانت طلاق فی اول الشہر، پھر اگر یہ طلاق مہینے کی پہلی تاریخ کو واقع ہوئی ہے، قمری مہینے کی پہلی تاریخ کو واقع کی ہے طلاق، تو کہہ رہے ہیں یعتبر الشہور بالاہلۃ، تو سارے مہینوں کا اعتبار کس سے کیا جائے گا؟ نئے نئے چاند سے کیا جائے گا۔ چاند نکلا چاہے 29 پہ نکلے چاہے 30 پہ نکلے، 29 میں نکلا تو 1 مہینہ ہو گیا 29 ہی دن کا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ 30 دن۔ اچھا مگر یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جبکہ مہینے کی پہلی تاریخ کو طلاق دیا ہو۔ تو اب جب چاند نکلے گا تو دوسرا مہینہ شروع ہوگا، تو اس وقت کہا جائے گا کہ 1 مہینہ ختم ہو گیا، اب دوسرا مہینہ شروع، اب دوسرے مہینے میں طلاق دے وہ۔ اسی طریقے سے پھر چاند نکلے گا تو تیسرا مہینہ شروع ہوگا۔ وَإِن كَانَ فِي وَسْطِهِ، اور اگر طلاق کا وقوع وسط شہر میں ہو، وسط مہینے میں، مہینہ کے وسط میں ہو، وسط کا مطلب کیا ہو؟ پہلی تاریخ نہ ہو، وسط کا مطلب کیا ہوا؟ پہلی تاریخ نہ ہو۔
فبالایام فی حق التفریق، تو پھر طلاق کو جدا جدا کرنے کے حق میں، تفریق اے تفریق الطلاقات، تو طلاق کو جدا جدا کرنے کے حق میں، یعنی 3 طلاق دینی ہے الگ الگ، تو طلاق کو جدا جدا کرنے کے حق میں اعتبار دنوں کا ہوگا، یعنی ہر مہینہ 30 دن کا ہوگا، چاہے جب نکلے، اس سے بحث نہیں۔ جیسے آج ہے مثلا کتنی تاریخ ہوگی؟ 10 اس تاریخ ہوگی، 9 10 جو بھی ہو مثلا، تو آج کی تاریخ میں اگر واقع ہوا تو اب آج سے 30 دن جوڑیں گے، آگے ہم نہیں دیکھیں کون سی تاریخ ہے، 30 دن جوڑیں گے، 31واں دن جب آئے گا تو دوسرا مہینہ شروع ہو جائے گا، پھر 61واں دن جب آئے گا تو تیسرا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ چاند کب نکلا کب نہیں نکلا، 29 دن پہ نکلا 30 دن پہ، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ چلیے، تو اس میں 90 دن فکس ہو گیا۔ اچھا، کہہ رہے وفی حق العدت کذالک، اور عدت کے حق میں بھی ایسا ہی ہے امام اعظم کے نزدیک۔ اس کے حق میں، یہ تو طلاق سنت کے مطابق طلاق دینے کے، کہہ رہے عدت بھی گزارنی جب ہے مہینے سے گزارنی ہے، اور یہی نہیں، یہ تو عائشہ کی بات ہے نا، عدت وفات کسی کو گزارنی ہے تو اس کے حق میں بھی مہینہ ہوتا 4 مہینہ 10 دن، تو وہاں پر بھی یہی قانون چلے گا۔ اگر پہلی تاریخ کو، قمری مہینے کی پہلی تاریخ کو وفات ہوئی ہے یا پہلی تاریخ کو طلاق ہوئی ہے تو اسے 4 مہینہ 10 دن یا پورے 3 مہینے عدت گزارنی ہے، مطلقہ اگر ہے تو ایسی صورت میں یہی قانون چلے گا، چاند سے اعتبار کیا جائے گا، چاند سے، اس کے نئے چاند کے اعتبار سے، اور اگر بیچ میں ہوا ہے تو 30 30 30 30 اس طرح سے کرتے چلے جائیں گے، تب آپ پہلی آج ہی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ اس کی عدت کب پوری ہوگی۔ لیکن اگر پہلی تاریخ کو ہوا ہے تو پھر آج کیلکولیٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ چاند کے اوپر موقوف ہے، اور اس میں 29 پر بھی نکلنا ممکن ہے اور 30 پر بھی نکلنا ممکن ہے۔ امام صاحب کے نزدیک، اور اسی کے اوپر فتویٰ بھی ہے، اسی پر عمل ہے۔ وعندہما یکمل الاول بالأخیر والمتوسطان بالأہلۃ وہی مسألۃ الاجارات، اور صاحبین کے نزدیک پہلے والے مہینے کو اخیر سے پورا کیا جائے گا، پہلے والے مہینے کو کس سے پورا کیا جائے گا؟ اخیر سے پورا کیا جائے گا، اور بیچ کے جو دونوں ہیں ان کا اعتبار چاند سے کیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ مثلا اگر 9 تاریخ کو آج طلاق دی ہے، کتنی طلاق دی ہے؟ تو اس مہینے، چونکہ بیچ میں طلاق دی ہے تو اس مہینے کو 30 دن مانا جائے گا، اس مہینے کو کیا کریں گے؟ 30 دن مانیں گے، اور باقی جو مہینے آئیں گے 2 وہ کیسے؟ وہ چاند کے اعتبار سے ہوں گے۔ تو اب کیسے ہوگا بھئی اس کو جب 30 دن مانیں گے تو دوسرے والے چاند نکلے گا تو اس میں جائے گا نا، کہہ رہے نہیں اس میں نہیں لے جانا ہے، وہ پورا سالم رہے گا۔ اس میں جو 30 دن میں کمی ہوگی وہ 2 مہینے کے بعد میں سے لے کر کے اس میں جوڑ دیں گے۔ جیسے آج مثلا آپ کہہ رہے 9 تاریخ ہے نا، اب 29 کا چاند نکل آیا تو کتنے دن اس میں ہوئے؟ 20 دن ہوئے، 20 دن ہوئے، 29 کو چاند نکل آیا 20 دن ہوئی، اس میں 10 دن اور جوڑنا ہے، لیکن فوراً سامنے والے مہینے سے نہیں، اس کو اسے رہنے دیجئے۔ اب بیچ میں جو 2 مہینے آئیں گے وہ چاند کے اعتبار سے رہیں گے، چاہے 29 کے پڑیں چاہے 30 کے پڑیں۔ پھر یہ 2 مہینے جب ختم ہو جائیں گے تو 10 دن جو اس میں باقی بچ رہا تھا 30 دن میں، 20 دن نہ ہوا تھا تو 10 دن اس میں سے جوڑ دیں گے اس میں۔ یہ ذرا مشکل کام ہے نا، یہ بھی جو ہے فوراً آپ کیلکولیٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور امام صاحب کا جو موقف ہے اس میں یہ ہے کہ ابھی اگر پہلی تاریخ کو طلاق واقع نہیں ہوئی ہے یا وفات نہیں واقع ہوئی ہے، پہلی تاریخ کے بعد ہوئی ہے، تو اسی وقت آپ جو ہے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ 4 مہینے 10 دن اگر ہے وفات تو کتنے دن ہو جائیں گے؟ 4 × 12 120 دن، اور 10 دن اور جوڑ دیجیے تو 130 دن، جہاں بھی پہنچ رہے ہوں وہیں فکس ہو جائے گا۔ چلیے، وہی مسئلۃ الاجارات، اور یہ جو اختلاف ہے یہاں پر یہ اجارات کے مسئلے کے اوپر مبنی ہے، یعنی اجارات کا مسئلہ ہے تو اجارات کے مسئلے میں بھی یہی اختلاف ہے۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جو اجارہ آپ کرتے ہیں، جیسے کسی دکان کا کسی مکان کا آپ نے کرائے پر لے لیا تو وہ کرایہ فکس جو ہوتا ہے وہ کیسے فکس ہوتا ہے؟ مہینہ وائز فکس ہوتا ہے کہ دن وائز ہوتا ہے؟ مہینے کے حساب سے ہوتا ہے، اتنے روپے مہینے۔ تو اب مہینے کے حساب سے ہوتا ہے تو اب آیا چاند کے اعتبار سے دیکھا کیا جائے، مانا جائے گا
یا ایک ہی دن کے اعتبار سے مانا جائے گا کہ ہر مہینہ 30 دن کا، چاہے جب سے شروع کرے 30 دن پر ہو جائے گا ایک مہینہ، پھر 30 دن پر ایک مہینہ ہو جائے گا، کوئی بھی تاریخ آگے آ رہی ہو. تو وہاں پر اختلاف ہے. وہاں پر بھی یہ اختلاف ہے کہ اگر مہینے کی پہلی تاریخ کو، قمری مہینے کی پہلی تاریخ کو اجارہ کیا ہے تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. چاند کے اعتبار سے آئے گا، چاند نکلا مہینہ پورا ہو گیا، دوسرا مہینہ شروع ہو گیا، پھر چاند نکلا تیسرا مہینہ شروع ہو گیا، 2 مہینہ پورا ہو گیا، اسے کرایہ دے دینا ہے. لیکن اگر پہلی تاریخ کو نہیں کیا ہے معاملہ، بیچ میں کسی تاریخ کو کیا ہے، تو اب وہاں پر اختلاف ہے. اختلاف یہ ہے، صاحبین یہ کہتے ہیں کہ آگے کے جو مہینے آئیں گے، آتے رہیں گے، وہ مہینے چاند کے اعتبار سے مانے جائیں گے، اور اس کے اندر جو کمی ہے اس کو اگر مہینہ پورا کرنا ہے تو پھر بعد میں جب ہوگا اخیر میں تو اس سے جوڑ کر کے اس کو کریں گے، یعنی یہ دنوں کے اعتبار سے ہوگا. اب ابھی اگر کنفرم کرنا اسے ہے، ابھی کنفرم کرنا ہے تو دیکھا اس میں 20 دن ہوئے ہیں تو 30 دن کے اوپر کرائے کو آپ تقسیم کر دیجئے. 30 دن کا مانا جائے گا، 29 کا نہیں مانا جائے گا. 30 دن مان کر کے 30 دن پر تقسیم کر کے اور پھر اس کے بعد 20 دن ہوئے ہیں اس مہینے میں تو 20 سے ضرب دے دیجئے تو جتنا کرایہ بن رہا ہے اتنا ہو جائے گا. لیکن امام صاحب یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ امام صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب چاند کا اعتبار ختم، اب چاند کا اعتبار ختم ہو گیا، ہر مہینہ 30 دن کا ہوگا، ہر مہینہ 30 دن کا ہوگا. اب 9 تاریخ ہے نا، آج 9 تاریخ مثلا، اب 9 تاریخ اب چاند کو چھوڑ ہی دیجیے آپ، اب چاند کا اعتبار ہی نہیں ہے. آج کی تاریخ میں کی، آج سے جہاں بھی 30 دن پورا ہوگا 1 مہینہ ہو جائے گا، پھر 60 دن پورا ہوگا 2 مہینہ ہو جائے گا، پھر 90 دن جہاں پورا ہوگا تیسرا مہینہ ہو جائے گا. یہ آسان ہے نا. ہاں تو صحیح کر لیتا ہے. لیکن اب تو خیر اس کا تو کوئی اعتبار کرتا نہیں. اب تو جو بھی چل رہا ہے وہ کیا ہے، کیونکہ اس میں تھوڑا اشتباہ بھی رہتا ہے، پتہ نہیں چاند نکلا کہ نہیں نکلا، تصدیق کرتے کرتے 10 دن گزر گیا، صحیح ثبوت لیتے لیتے. تو اس لیے جو اپنے دنیاوی معاملات میں، دینی معاملات میں تو آپ نہیں کر سکتے ہیں کہ عید کو آپ اپنے اعتبار سے کر لیجئے 30 مان کر کے یا 29 مان کر کے، تو چل نہیں پائے گا. تو اس میں جو ہے لوگ انگریزی مہینے کے اعتبار سے اپنا فکس کر لیتے ہیں. جو فٹ کر پڑتا ہے اس کا معاملہ کلیئر کر دیتے ہیں، پھر آگے سے جو ہے مثلا 1 تاریخ سے چلتا ہے، چلتا رہتا ہے، ڈائری میں لکھتے رہتے ہیں. چلیے، تو بہرحال وہاں پر یہ اختلاف ہے. تو وہی اختلاف جو وہاں ہے اجارے والے مسئلے میں، وہی اختلاف یہاں پہ بھی آ گیا ہے. قالا، تو اب یاد رہے گا نہیں ہے، عام طور سے لوگ پوچھتے ہیں وفات کی عدت میں، خاص طور سے لوگ پوچھتے ہیں، یہ مسئلہ زیادہ آتا ہے کہ بھائی 4 مہینہ 10 دن کرنا تو کیسے اعتبار کریں گے، وہ چاند کا اعتبار ہے کیسے کیا ہے. تو آپ یہی بتائیے گا کہ اگر پہلی تاریخ کو وفات ہوئی ہے، چاند کی پہلی تاریخ کو وفات ہوئی ہے، تو پھر 4 مہینے چاند کے اعتبار سے پورے کر کے اور پھر اس بعد 10 دن 5ویں مہینے میں کر لیجئے گا. اور نہیں اگر یہ ہے تو وہی کیلکولیٹ کر کے آپ مئی جون کے حساب سے بتا دیجیے گا فلاں جون یا فلاں مئی کو پوری ہوگی. قال ويجوز ان يطلقها ولا يفصل بين وطئها وطلاقها بزمان، اور جائز ہے کہ شوہر اسے کسے، جس عورت کو حیض نہ آتا ہو، صغیرہ ہونے کی وجہ سے یا کبیرہ ہونے کی وجہ سے، اسے طلاق دے اور اس سے اس کی وطء اور اس کی طلاق کے درمیان کسی زمانے سے فصل نہ کرے. یعنی اگر ایسی عورت ہے جسے حیض نہیں آتا ہے تو اسے سنت کے مطابق طلاق دینا ہے تو وطء کے بعد بھی طلاق دے سکتا ہے. یعنی جمع کیا، جمع کے بعد بھی وہ طلاق دے سکتا ہے، طلاق بدعی یہ نہیں ہوگی. اور حیض والی ہے تو اس کے لیے نا کہ ایسے طہر میں طلاق دے جس طہر میں اس نے اس سے جمع نہ کیا ہو. وقال الظفر يفصل بينهما بشهر لقيامه مقام الحیض، اور امام ظفر نے کہا کہ نہیں، طلاق اور وطء کے درمیان، بینہما میں ہما ضمیر کی مرجع طلاق اور وطء، اس سے طلاق اور وطء کے درمیان 1 مہینے سے فصل کرے. یعنی آج اگر وطء کیا ہے تو امام ظفر کہتے ہیں کہ 1 مہینے تک طلاق نہیں دے گا، 1 مہینہ جب گزر جائے تب جا کر کے وہ طلاق دے گا، تو یہ طلاق کی سنت ہوگی. اور امام صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں کوئی اس کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر حمل کا احتمال ہے ہی نہیں، اور جب حمل کا احتمال نہیں وہاں پر ہے تو پھر جمع کے بعد بھی وہ طلاق دے سکتا ہے.
تو امام ظفر کہتے ہیں کہ نہیں، 1 مہینے سے فصل کرے دونوں کے درمیان. کیوں؟ لقیامہ مقام الحیض، کیونکہ 1 مہینہ حیض کے قائم مقام ہوتا ہے. پیچھے آپ اوپر پڑھ ہی چکے ہیں. مہینہ جو ہے حیض کے قائم مقام ہوتا ہے، تو 1 مہینے کا اعتبار کر کے کہ آج وہ جمع کیا تو 1 مہینے کے بعد وہ طلاق دے سکتا، تو مانا جائے گا طہر ہے. وَلِأَنَّ بِالْجِمَاعِ تَفْتُرُ الرَّغْبَةُ، اور اس وجہ سے بھی کہ جمع کے بعد اگر وقفہ نہیں کرتا ہے تو جمع سے تو رغبت سست پڑ جاتی ہے، اور جب رغبت سست پڑ جاتی ہے تو طلاق دینے کی جو ضرورت ہم سمجھ رہے ہیں وہ ضرورت پورے طور سے متحقق نہیں ہوتی ہے. یہ مانا جا سکتا ہے کہ اب جمع کر لیا ہے لہذا آسودہ ہو گیا ہے، اس وجہ سے اس سے نفرت کرنے لگا اور طلاق دے دیا ہے. ضرورت باقی رہے، رغبت باقی رہے، پھر بھی طلاق کا اقدام کرے تو اس دلیل حاجت کو ہم حاجت پر محمول کریں گے. وَإِنَّمَا تَتَجَدَّدُ بِزَمَانٍ وَهُوَ الشَّهْرُ، اور یہ رغبت ایک زمانے سے متجدد ہوتی ہے، نئی ہوتی ہے، اور وہ زمانہ 1 مہینہ ہے. چلیے، امام ظفر کی بات جو ہے ظاہر کے مطابق زیادہ معلوم ہوتی ہے. یہ تو بات بالکل کلیئر ہے کہ جمع کر دینے کی وجہ سے رغبت کم ہو جاتی ہے، یہ تو فطری اور طبیعی چیز ہے. وَلَنَا أَنَّهُ لَا يُتَوَهَّمُ الْحَبْلُ فِيهِمَا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان دونوں کے حق میں حمل کا وہم نہیں کیا جاتا ہے. جب ایسا ہے یا ایک ہی وہ ہے تو حمل نہیں ہوگا، وطی کے بعد بھی حمل نہیں ہوتا ہے، عادت یہی ہے. والکراہیۃ فی ذوات الحیض باعتبارہ، اور حیض والی عورتوں کے حق میں جو جمع کے بعد طلاق دینے کی کراہیت ہے، حیض والیوں کے حق میں جمع کے بعد طلاق دینے کی جو کراہیت ہے، ممنوعیت ہے، وہ اسی اعتبار سے ہے کہ کہیں اس جمع کی وجہ سے حمل نہ قرار پا گیا ہو، لہذا اس کی عدت جو ہو جائے گی وہ مشتبہ ہو جائے گی. تو اس وجہ سے مکروہ قرار دیا گیا، ممنوع قرار دیا گیا کہ ہے طلاق کے جمع کے بعد طلاق نہ دے. لأن عند ذلك يشتبه وجه العدت، اس لیے کہ اس وقت جب وہ کر لے گا تو عدت کی جو وجہ ہے، جہت ہے، وہ کیا ہو جائے گی؟ مشتبہ ہو جائے گی کہ کس طرح کی عدت گزارے. 3 حیض گزارے گا یا ایک ہی وضع حمل گزارے گا، پتہ ہی نہیں چل پائے گا ابھی. والرغبت وان كانت، اب رہی بات کی وہ بات کہ بھائی جمع سے تو رغبت کم ہو جاتی ہے، تو جب جمع سے رغبت کم ہو گئی تو جمع کے بعد اگر طلاق دے رہا ہے تو ضرورت پر کیسے اسے محمول کہہ سکتے ہیں؟ یہ مانا جائے گا کہ جب رغبت کم ہو گئی تو یوں ہی اس نے جو ہے اسے طلاق دے دی. تو اسی کو کہہ رہے ہیں والرغبت وان كانت تفتر من الوجه الذي ذكر، اور رغبت اگرچہ سست پڑ گئی اس جہت سے جس جہت کو امام ظفر نے ذکر کیا ہے. امام ظفر نے ذکر کیا کہ بھائی جمع کر لینے کی وجہ سے رغبت کم ہو جاتی ہے، تو اس اعتبار سے یعنی طبعی طور پر رغبت کم ہو جاتی ہے، تو اس اعتبار سے تو یہ بالکل ماننے کی بات ہے کہ ہاں واقعی کم ہو جاتی ہے. لیکن تکثر من وجہ آخر، لیکن دوسری وجہ سے وہ رغبت اور بڑھ جاتی ہے، دوسری وجہ سے وہ رغبت بڑھ جاتی ہے. وہ رغبت کیسے بڑھ جاتی ہے؟ کہہ رہے لأنہ یرغب فی وطی غیر مولق، اس لیے کہ دیکھیے عام طور سے آدمی کیا رہتا ہے، بچتا رہتا ہے کہ اگر جمع کر لیا تو ہو سکتا ہے کہ حمل ٹھہر جائے، اور جب حمل ٹھہر گیا تو 9 مہینے تک اس کا خیال کرنا پڑے گا. پھر بچہ پیدا ہوگا تو جس کو بچے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ پھر بچے کی ذمہ داریوں کو بھی لے کر کے اس میں رہے گا، پریشانی میں رہے گا، غم میں رہے گا کہ اب اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر آ گئی ہے اور پھر 9 مہینے تک ہمیں اس کا خیال کرنا ہے. تو اس وجہ سے آدمی جمع نہیں کرے گا. لیکن جب یہ جان لے گا کہ اس سے حمل نہیں ٹھہرنا ہے تو پھر بنداس اور بے فکر وہ کیا کرے گا، جمع کرے گا اور راغب ہوگا اس کی جانب کہ چلو اس سے تو ہونا نہیں ہے. لأنه يرغب في وطي غیر مولق فرارا عن مؤن الولد، کیونکہ وہ ایسی وطی کی جانب راغب ہوگا جو وطی حمل قرار دینے والی نہیں ہے. مولق علقہ یعلق اعلاق یعنی علق ڈال دینا، علق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہی حمل. چلیے، فرارا عن مؤن الولد، اولاد کی ذمہ داریوں سے، مؤنتن کی جمع مؤن، ذمہ داریاں، اولاد کی ذمہ داریوں سے بھاگنے کے لیے آدمی اس سے بھاگتا ہے، بچتا ہے، تو اس وجہ سے دیکھیا کہ اولاد کی ذمہ داری یہاں پر آنی ہی نہیں چاہیے، جتنی وطی کرے تو اور زیادہ راغب ہوگا اس کی جانب.
فکان الزمان و زمانہ رغبت، لیکن دیکھیے رغبت دو طریقے سے، ایک جس جہت سے رغبت سست پڑ جاتی ہے، اگر دیکھا جائے تو جس جہت سے رغبت سست پڑ جمع کیا تو ظاہر سی بات ہے اب رغبت کم ہو جائے گی، آسودہ ہو گیا وہ، فوراً جو رغبت اس کی جانب نہیں ہوگی۔ اور دوسری جہت جو ہے جس کی وجہ سے رغبت اور بڑھی رہتی یعنی اور جمع کر سکتا ہے وہ، تو جب وہ جمع کی وجہ سے فطری طور پر طبعی طور پر اب وہ سست پڑ گیا تو اگرچہ اسی نظر میں یہ ہے کہ اسے اولاد کی ذمہ داری نہیں ہونی اس وطیت سے، لیکن طاقت بھی تو ہونی چاہیے، اس کے اندر وہ طاقت ہو، وہ نشاط ہو، وہ پھرتی تیزی ہو، اور وہ تو جمع کی وجہ سے ایک مرتبہ کم ہو گئی ہے، تو اس وجہ سے دیکھا جائے تو وہ غالب ہے، وہ کیا ہے؟ غالب ہے۔ چلیے فکان الزمان و زمانہ رغبت، لہذا یہ زمانہ یعنی جمع کے بعد کا بھی زمانہ ان دونوں کے حق میں رغبت کا زمانہ ہے۔ فصار کا زمان الحبل، لہذا یہ حبل کے زمانے کی طرح ہو گیا کہ حاملہ عورت اگر ہے کوئی بیوی تو اس حاملہ کو حبل کے بعد یہ جمع کے بعد بھی طلاق دے سکتا ہے، کیونکہ جس کی وجہ سے وہ بچ سکتا تھا وہ چیز تو پہلی ہو چکی ہے، حمل تو قرار پا چکا ہے، اب دوبارہ وطی کرنے سے دوسرا حمل تو ہوگا نہیں، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، تو یہ کہہ رہے فسارا کا زمان الحبل، تو یہ حبل کے زمانے کی طرح ہو گیا ہے۔ وطلاق الحامل یجوز عقیب الجماع، اور حاملہ عورت کو جمع کے بعد جمع کر کے اس کے بعد طلاق دینا جائز ہے، وہ بدعی نہیں ہوگا، جائز ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ بدعی نہیں ہوگا، کیوں کہ لأنه لا يؤدي الى اشتباہ وجہ العدت، اس لیے کہ یہ جمع عدت کی وجہ عدت کے مشتبہ ہونے کا سبب نہیں بنتی ہے، اس لیے کہ وجہ عدت تو واضح ہو گئی ہے، وجہ عدت واضح ہو گئی ہے کہ وضع حمل ہے، اب تو مشتبہ ہونا نہیں۔ ہاں جب کلیئر نہ ہوا ہو کہ حاملہ ہے کہ نہیں ہے اور ابھی حیض سے پاک ہوئی ہے، طہر میں آئی ہے، تو کلیئر ہے کہ مطلب حمل نہیں ہے، تو اب اگر جمع کرتا ہے تو اب احتمال ہو گیا کہ پتہ نہیں حمل ٹھہرا ہے کہ نہیں ٹھہرا ہے، تو اشتباہ ہو جائے گا۔ وہ زمان الحبل زمان الرغبت فی الوطی، اور حبل کا زمانہ یہ رغبت وطی کی رغبت کا زمانہ ہے، جب حملہ رہتی ہے تو اس میں وطی کی جانب راغب ہوتا ہے، کیوں؟ لکونہ غیر مولق، کیونکہ یہ وطی غیر مولق ہے، مزید حمل والی یہ وطی نہیں ہے۔ او فیہا اس کا عطف اسی فی الوطی کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، حمل کا زمانہ وطی کی جانب رغبت کا زمانہ ہے، یا یہ کہ خاص اس بیوی کی جانب رغبت کا زمانہ ہے، حمل اگر ہے تو اس بیوی کی جانب بھی رغبت کا زمانہ ہی ہے، کیوں بیوی کی جانب رغبت کا زمانہ ہے؟ لمکان ولدہ منہا، کیونکہ اس کا لڑکا اس سے ہونے والا ہے، لمکان، مکان کون کے معنی مصدر میمی ہے نا یہ، کیونکہ اس کا لڑکا اس سے ہونے والا ہے تو اس لیے اس کی جانب راغب ہوگا، اس کی جانب اس کو کھلائے گا پلائے گا کہ میرا جو لڑکا ہونے والا ہے، میری اولاد جو ہونے والی ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہو۔ فلا یقل الرغبت بالجماع، لہذا جمع کی وجہ سے رغبت کم نہیں ہوگی، اس میں وہ رغبت برقرار رہے گی۔